ہاں ٹھیک ہے. تو ہم شروع کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم انشاءاللہ سورہ الگ کا مطالعہ شروع کریں گے. 96ویں میں ہمیشہ اس پہ پھنس جاتا ہوں کہ 96ویں ہوگا یا 96 نمبر سورہ ہے. 97ویں یا آخری جو نمبر ہیں اس میں پھنس جاتا ہوں میں. اینی وے 96 نمبر سورہ ہے یہ قرآن پاک کی. اس سے پہلے ہم سورہ التین کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور سورہ تین اور سورہ الگ جو ہے وہ آپس میں جوڑا صورتیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں. سورہ الگ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈسکشن آگے آئے گی انشاءاللہ. اس میں خطاب جو ہے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن جو روح سخن ہے وہ اگر غور کریں تو قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جن کی سرکشی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے. یہ جو اس کا مرحلہ جو نزول ہے یہ کب نازل ہوئی، اس پہلو سے ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ بھی آگے کہ یہ کب نازل ہوئی. عموماً جو یہ چیز مانی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یا تو یہ سورہ جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے آدھی آدھی کر کے، یعنی اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی وہ وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی. عام طور پہ یہ مانا جاتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کے پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ عموماً مانا یہ جاتا ہے کہ پہلی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلی وہی تھی، اور اس کے بعد اگلی جو آیتیں ہیں وہ پھر بعد میں کسی زمانے میں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے کر دیا. آم، یہ عمومی اس کے بارے میں جو یہ نقطہ نظر وہ یہ ہے. آم، ہم اس کو آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ اصل میں اس میں مختلف نقطہ نظر کیا ہے. اس سورہ کا موضوع جو ہے قریش کے جو بڑے سردار ہیں ان کو تحدید ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تعلیم و تذکیر کے بعد بھی وہ اگر سرکشی پر قائم ہیں تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. خدا کے سرہنگ بہت جلد انہیں گھسیٹ کر جہنم کے گہرے کھڈ میں ڈال دیں گے، اور اس کے اعوان و انصار میں سے کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے گا. تو سورہ اقرا یعنی اس سورہ کا جو مختلف نام ہے، یعنی اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، سورہ الگ بھی کہتے ہیں، اور سورہ القلم بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے مختلف نام ہیں. ہم کئی دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ آف کورس یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ بعد میں صحابہ نے اور باقی لوگوں نے اس کے صورتوں کے نام رکھے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے کسی پرٹیکولر سورہ میں. اس لیے صورتوں کے ناموں میں بھی مختلف فرق بھی ہیں. کسی نسخے میں آپ کو سورہ الگ ملے گا، سورہ اقرا، سورہ القلم بھی ملے گا. یہ تمام نام جو ہیں وہ ملیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ساتھ بھی اگر آپ عربی پڑھ دیجئے اس کی تمام پوری سورہ کی، تو پھر میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. میں خود ایمان پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ دیکھو بس. ہاں جی جی شکریہ. چل. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب जज़ाकल्लाह ईमान, बहुत शुक्रिया। मैं وإياك आप सबको ये पहले बताना भूल गया कि चूंकि इसके आखिर में सजदे की आयत है, तो लेट्स टेक अ मिनट। रसूलुल्लाह आमतौर पे यही करते थे कि जहाँ पे सजदे का जिक्र आता था तो वहाँ पे वो अल्लाह के हुजूर सजदा कर लेते थे। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ पे हैं अगर आप कर सकें तो प्लीज सजदा कर लें। लेट्स टेक अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। तो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आप सजदा कर लें, मैं भी सजदा करके शुरू करते हैं पेश। जब शुरू कर लें, मेरे ख्याल से अब साथी आगे होंगे वापस। शुरू करते हैं जी दोबारा। मेरे ख्याल से आप साथी आ चुके होंगे सजदा करके। मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ। इन्हें पढ़कर सुनाओ। आमतौर पे यहाँ पे तर्जुमा किया जाता है कि पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया। ये जो तर्जुमा यहाँ पे किया गया इसको भी मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन्हें पढ़कर सुनाओ ए पैगंबर अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि इस सूरह के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से जो गुस्सा है और जो इसके अंदर जो एक तरह का इसके अंदर जो अल्फाज के अंदर सख्ती है, उसको महसूस कीजिएगा ओवरऑल सूरह के अंदर। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में जो सरकश लोग हैं उनकी तरफ उनसे बात की है। तो इन्हें पढ़कर सुनाओ है पैगंबर अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है, जमे हुए खून जैसे एक लोथड़े से इंसान को पैदा किया है। इन्हें पढ़कर सुनाओ और हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही करीम है, जिसने कलम के जरिए से ये कुरान सिखाया, इंसान को इसमें वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। इसके मुकाबले में जो बातें ये बनाते हैं वो कुछ नहीं है पैगंबर, हरगिज नहीं। इंसान यकीनन सरकशी कर रहा है इसलिए कि अपने आप को उसने बेनियाज समझ लिया है। इसमें शुबा नहीं कि उसे एक दिन तेरे रब ही की तरफ पलटना है। तुमने देखा उसे जो खुदा के एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है। जरा देखो तो अगर वो बंदा हदायत पर हो या परहेजगारी की तलकीन करता हो। जरा देखो तो अगर इस बदबख्त ने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया हो। क्या इसने नहीं जाना कि अल्लाह देख रहा है? ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं। अगर ये बाज ना आया तो हम इसकी चोटी पकड़ कर घसीटेंगे, झूठी नाबकार चोटी। फिर वो बुला ले अपने हमनशीं, हम अपने सरहंग बुलाते हैं। हरगिज नहीं, तुम इसकी बात पर हरगिज ध्यान ना दो और सजदा रेज रहो और इस तरह मेरे करीब हो जाओ। तो ये इस सूरा का सादा तर्जुमा है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें आप जो अल्फाज की सख्ती है ख़ास तौर पे आखिरी पार्ट में, उसको आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सख्त अल्फाज से अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है उन सरकशों को। इसमें अब पहला सवाल जो कि अमूमन हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि ये जो सूरा है ये असल में या इसका जो एक हिस्सा है वो असल में पहली वही है। अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो यही असल में पहली 5 आयत थी। क्या ये अपने मजमून के लिहाज से अगर फर्ज किया आपके सामने वो रवायात ना हो जिसमें ये बयान किया गया है कि ये पहली वही है, तो
क्या ये अपने मजमून के लिहाज से पहली वही लगती है आपको? इसको मैं थोड़ा सा और तो भी सॉरी साहब भी, मैं सिर्फ इसमें आप लोगों को हौसला देने के लिए कि ये बात कि ये पहली वही है, ये मुत्तफिक अलैह नहीं है मुसलमानों के उलमा के दरमियान। बेशतर उलमा, और हदीस भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा बाद में, कुछ उलमा ये समझते हैं कि जो सूरह मुदस्सिर है वो पहली वही है। पहली सूरह जो नाजिल हुई है वो सूरह मुदस्सिर है। अक्सर उलमा ये समझते हैं, और ये पुराने उलमा की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ज़मख़शरी जो है वो 1000 में आए थे, और उन्होंने उस वक़्त अपनी तफसीर में, और अपनी तफसीर में वो एक बड़े मतलब माने जाते हैं, एक्सपर्ट हैं अपने इस एरिया में ज़ुबान के लिहाज से ख़ास तौर पे। उन्होंने अपनी तफसीर में उस वक़्त लिखा कि अक्सर उलमा ये समझते हैं कि सूरह फातिहा असल में पहली सूरह थी जो कि नाजिल हुई, पहली वही थी जो कि नाजिल हुई। तो ये अलबत्ता अक्सरियत का नुक्ता नज़र यही है कि यही सूरह है जो कि सबसे पहले नाजिल हुई। साहब भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जो शुरू की आयत है वो तो लगता है कि जैसे जो खासकर जो तर्जमा भी किया है कि हम्म। इन्हें पढ़कर सुनाओ, तो वो लगता तो है कि पहले, क्योंकि अल्लाह अल्लाह को इंट्रोड्यूस किया है और इंसान के बारे में कि जो जो अगर इंसान अगर ढूंढे खालिक को, तो वो पहले तो सबसे जो बेहतरीन मखलूक है खुद अपने हम्म। अंदर गौर करे, और उस गौर करने में वो यकीन ढूंढेगा कि मेरा खालिक है कौन, हम्म। तो उसको इंट्रोड्यूस कराया, लगता तो है। सही, इंटरेस्टिंग, सही, बिल्कुल। कोई और साथी भी ऐड करना चाहिए? उमर भी हैं आज साथ हमारे। उमर, आप अगर कुछ कहना चाहें, या इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे भी गौर करें कि जो पूरी आयत, पूरी सूरा है, क्या जो पहला हिस्सा है वो दूसरे हिस्से से अलग है बिल्कुल, यानी वो बिल्कुल ऐसा है जो कि दूसरे हिस्से से बिल्कुल नहीं जुड़ता? तो अगर आप लोग ये देखें, तो मैं इस पूरे हिस्से को दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि अगर आप पहली 5 आयतों को, इन्हें पढ़कर सुनाओ, ये पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है, जमे हुए खून जैसे एक लोथड़े से इंसान को पैदा किया है। इन्हें पढ़कर सुनाओ, और हकीकत है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही करीम है, जिसने कलम के जरिए से कुरान सिखाया इंसान को, इसमें वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। अब मैं ब्रैकेट को छोड़ रहा हूँ, हरगिज नहीं। यहाँ से अब अगली बात शुरू हो रही है। यानी अगर हम पहली 5 आयत को पहली वही मान लें, और उसके बाद अब अगली ये जो बात है हरगिज नहीं से शुरू हुई, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, तो क्या ये किसी और मौके पे नाजिल हुई? क्योंकि ये बात ऐसे तो हम अलग से शुरू नहीं कर सकते कि हरगिज नहीं, इंसान यकीनन सरकशी कर रहा है। हरगिज नहीं, किस चीज को निगेट किया जा रहा है? यानी अगर ये अलग से नाजिल हुई, और अगर ये मान लिया जाए कि ये अलग से नाजिल हुई हैं, या ये पहली सूरह है, तो इसमें एक और सवाल भी पैदा हो जाता है कि आगे जो ये बात की जा रही है कि हरगिज नहीं, इंसान यकीनन सरकशी कर रहा है इसलिए कि अपने आप को, तो मैं इसमें जो जो इस पे मैं आप चाह रहा हूं कि आप इस पे सोचें। मैं 3 पहलुओं से चाह रहा हूं कि आप इस पे सोचें। पहली चीज ये कि पहली 5 आयत के बाद जो अमूमन नुक्ता नजर है वो ये है कि पहली 5 आयतें अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाजिल की, और उसके अगला हिस्सा जो किसी और वक्त नाजिल हुआ, बाद में इनको जोड़ दिया गया। ये अपने अंदर एक बड़ी, यानी वो बात है कि क्या अल्लाह ताला कुरान पाक छोटी सी सूरह है, उसको अलग अलग नाजिल करके उनको बाद में जोड़ दिया गया, और उनका आपस में कोई रब्त नहीं है? क्या इस तरह अल्लाह ताला ने बगैर किसी नौजुबिल्ला हिकमत से, बगैर किसी रब्त के उन सूरतों को इकट्ठे, आयतों को इकट्ठे रख दिया? एक सवाल ये पैदा होता है। फिर ये कि जो पहली 5 आयत के बाद कल्ला से जो लफ्ज शुरू हो रहा है कि हरगिज नहीं, इंसान सरकशी में पड़ा हुआ है, ये क्या अलग से नाजिल हुआ है? अ, लेकिन अगर आप उन दोनों को इकट्ठे रख के देखें तो बहुत अच्छा आपस में जुड़ भी रहा है। तो फिर ये किस बुनियाद पे माना जाएगा कि ये अलग से नाजिल हुई है? और अगर क्योंकि कल्ला से बात, हम नई बात नहीं शुरू करेंगे कभी भी, यानी ये नहीं हो सकता कि अगली आयतें जो हैं
وہ الگ سے نازل نہیں اور وہ کلّا سے شروع ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ انسان سرکشی کر رہا ہے۔ اس سے پیچھے کیا بات تھی جو کہ نہیں یہاں پہ بیان ہوئی؟ تو یہ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سورہ پوری کی پوری دیکھی جائے تو اس کا جو مضمون ہے وہ پہلی وہی والا ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت بھی۔ اگر آپ پہلے جا کے دیکھیں، یعنی پہلی وہی میں تو مثال کے طور پہ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا مشن کیا ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ کو یہ بتایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ اتنے سخت ہیں، اور پہلی وہی میں اتنی سختی نہیں ہے۔ پورے کی پوری جو مکی صورتیں ہیں، سوری، ان میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سخت الفاظ یوز کیے، یعنی پہلی وہی میں ہی کیا یہ پتہ لگ گیا کہ انسان جو سامنے موجود ہیں وہ سرکش ہیں؟ کیا یہ پتہ لگ گیا کہ وہ تمہیں نماز سے روکتا ہے؟ یہ تو واقعہ بعد کا ہے کہ وہ نماز سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور بتایا کہ اب آگے جو بات کی جا رہی کہ ہم اس کی چوٹی پکڑ کے گھسیٹیں گے، یہ کیا پہلی وہی میں یہ بات کی جا سکتی ہے؟ تو پوری کی پوری سورہ کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو الفاظ اگلی، اور یہ تمام کے تمام علماء مانتے ہیں کہ جو اگلا حصہ ہے یہ پہلی وہی کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پہلی 5 آیات کو بھی دیکھیں تو اس کے فوراً بعد کلّا کا لفظ ہے، جس سے یہ بات جڑتی ہے اور اچھی طرح جڑتی ہے پچھلی بات، اور پوری طرح مربوط انداز میں اگلی بات کرتی ہے کہ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بات متفق علیہ نہیں ہے عامت الناس میں، اور اکثریت علماء کی یہی مانتی ہے کہ یہ پہلی وہی ہے جو پہلی 5 آیتیں، البتہ علماء کی ایک بڑی تعداد یہی مانتی ہے، لیکن یہ بات متفق علیہ نہیں ہے کہ یہ پہلی وہی ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ بیشتر علماء اس کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سورہ مدثر جو ہے وہ پہلی سورہ ہے۔ اب جیسے بخاری میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی انگلش میں میرے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے پوچھا، کہ میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ انہوں نے پوچھا کہ پہلی which part of the Holy Quran was revealed first، کہ پہلا کون سا حصہ تھا قرآن کا جو پہلے سب سے جس کی وحی ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سورہ مدثر۔ تو اس نے I asked that wasn't it read in the name of your Lord، کہ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق نہیں تھی پہلی آیت؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں ہرا کے قریب تھا، غار ہرا کے، جب میں نے وہاں پہ تھوڑا وقت گزار لیا تو میں نیچے پہاڑ سے نیچے اترا اور وادی کے بالکل دامن میں آ گیا۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا اور اپنے پیچھے دیکھا اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا، پھر میں نے پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں کانپنے لگ پڑا اور میں حضرت خدیجہ کی طرف چلا گیا اور ان کو کہا کہ asked to unfold me what they did. Then God revealed، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر کچھ اوڑھ دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتاری کہ او انفولڈڈ یا ایھا المدثر arise and warn۔ تو یہ ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی باقی حدیث ہیں اس معاملے میں۔ تو اس پہ اتنا ہی میرے خیال سے کافی ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو آخر میں نے وہ پوری حدیث رکھ دی ہے سیشن اسی ریکارڈنگ کے اندر ہی، کہ جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ پہلی وحی کیسے اتری اور اس کے بعد کے کیا حالات۔ اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ہم اس میں انشاءاللہ آخر میں ڈسکس کر لیں گے کہ اس میں کیا مسائل ہیں، بہت بہت بڑے مسائل جو پہلی، یا اگر آپ کہیں تو ہم ابھی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سعد بھائی؟ ہاں میں خیال ہے اگر مضمون کی کمپلیشن اس سے ہوتی ہے کہ ہم ڈسکس کریں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہ کرتا ہوں کہ آخر میں چلا جاتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے وہ میں جو حدیث ہے پوری کی پوری اور وہ رکھتا ہوں، اور وہ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کیا مسائل ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ جو مستشرقین ہیں، جو غیر مسلم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ، بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے اعتراضات اس حدیث کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں جو اوپر کے جو
راویوں کے نام ہے وہ میں نکال کے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ بات بھی یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ اصل میں وحی کی ابتدا جو ہے سچے خوابوں سے شروع ہو گئی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مانوس کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی وہ خواب پورا ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا اللہ کی یاد کرتے تھے، چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی ساتھ لاتے۔ اب اس میں دیکھیں، یہ بالکل اس نقطہ نظر کے عامت الناس کے نقطہ نظر کے بالکل برخلاف ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اکیلے ٹائم گزارتے تھے، پھر اچانک ان پہ وحی آنا شروع ہو گئی۔ اس سے غیر مسلموں نے بہت بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں جا کے کچھ چلے مراقبے کرتے تھے اور وہ اس چیز کی خواہش رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اور ایونچولی پھر ان کے ساتھ جیسے ہمارے ہاں صوفیاء کو کچھ نظر آنے لگ پڑتا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کچھ نظر آنے لگ پڑا۔ اس کے برعکس قرآن جو بتاتا ہے اور یہ جو حدیث بتا رہی ہے وہ یہ کہ خواب، سچے خواب جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک طرح کی وحی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی پہلے ہی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی وہ تنہائی میں جانا شروع ہو گئے، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا اور آپ غار حرا میں تھے۔ چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس پہ بھی بیشتر اعتراضات پیدا ہوئے ہیں اور علماء نے کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں تیاری کرتے وقت مولانا اسحاق کا ایک بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اگر فرشتہ آ رہا ہے اور فرشتہ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تو وہ بولتے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے، تو یہ بات کہنے کا کوئی محل نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری اس کی توجیہ پھر انہوں نے یہ نکالی کچھ علماء نے کہ اصل میں وہ لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے تھے، اب چونکہ قرآن تو نازل نہیں ہوا تو ان کو ایک اور توجیہ کرنی پڑی کہ اصل میں لوح محفوظ میں جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ لے کے آئے تھے لکھا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل پڑھتے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھ لیتے۔ آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دابا، اور خوب دابا، یعنی گلے لگایا اور زور سے بھینچا ایک طرح سے، جس کی وجہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے ایسے دبا کہ میں بے قابو ہو گیا، یا انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، الفاظ ما لم یعلم تک، یعنی جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو آپ کے مونڈوں کے گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہے تھے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ آگے کیا کیا چیزیں آپ راوی ایڈ کریں گے۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ کو چادر اڑا دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا، اب آپ غور کریں اس پہ، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں تھے اس حدیث کے مطابق، تو فرمایا، اور ہم دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو فرمایا کہ خدیجہ میرا حال کیا ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہما ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قصی کے پاس لائیں۔ بہت مشہور بات ہے کہ جو ایک عیسائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا گیا، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کزن تھے ایک طرح سے۔ تو جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک
کفار جو مستشرقین ہیں انہوں نے بہت بڑا اعتراض اٹھایا کہ اصل میں ورقہ بن نوفل نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کیا، یا ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کیا. ان کو ورقہ بن نوفل ایک عیسائی کے پاس جانا پڑا کیونکہ وہ اہل کتاب تھا. تو وہاں سے جا کے ان کی کنفرمیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے میں نبی ہوں. اور پھر یہ بھی کہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اصل میں ورقہ بن نوفل ہی تھے جنہوں نے انجیل کا عربی ترجمہ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نظریات نعوذ باللہ اٹھائے اور وہ ان کو ملا کے قرآن پاک بنا لیا. آم، تو وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تو بینائی بھی جاتی رہی تھی. ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو. ورقہ نے پوچھا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا. تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام. کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی اور زندہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی اور رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا. لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی کا سلسلہ کٹ گیا. اب یہاں سے آگے آپ دل تھام کے پڑھیے گا، سنیے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا نعوذ باللہ. لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے. لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا. لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات کہی. ابن عباس نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ فلق الصبح سے مراد دن میں سورج کی روشنی اور رات میں چاند کی روشنی ہے. بٹ یہ اب وہ پوری کی پوری حدیث ہے جس پہ آپ میرے خیال سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ اس پہ کافی سوالات اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں. تو اس پہ علماء نے خود، مسلمانوں کے اندر سے علماء نے اس حدیث کے متن پہ بہت سارے اعتراضات اٹھائے. اس میں کوئی اگر حدیث سے متعلق کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آگے قرآن کی ایک آیت رکھ لوں. جو جو پہلے کا حصہ وہ تو کافی مشہور ہے، کافی سنا ہوا ہے. جی جو جی، دوسرا حصہ ہے بالکل ہی سنا ہوا ہے. یہ جان بوجھ کے چھپایا جاتا اصل میں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں اس سے وہ نہ ہو جائیں. جو جان بوجھ کے چھپانے کے جسٹ کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی مطلب حدیث ہے اور سب لوگ نے حدیث پڑھی ہے، وہ سب نے لوگ حدیث یاد بھی ہوتی ہیں، تو ہوں چھپانے کا فائدہ ہے مطلب کوئی جان بوجھ کے کیوں چھپانا چاہے گا؟ یہ جان بوجھ کے اسی لیے چھپاتے ہیں ہمارے علماء عام طور پہ اس طرح کی چیزیں. یا مثال کے طور پہ ایک پروگرام میں مفتی نعیمی تھے تو ان سے موسیقی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. تو موسیقی کے بارے میں صحیح حدیث میں بیشتر حدیث ایسی ہیں جو کہ موسیقی کے متعلق پازیٹیو بات کرتی ہیں، یعنی کہ شادی پہ کچھ گانا، یا رسول اعظم کے آنے پہ کچھ گایا جانا، یا رسول اعظم کے گھر کے اپنے کمرے میں دو لونڈیوں کا گانا گانا. یہ تمام چیزیں ایک جگہ پر رسول اعظم نے خود ترغیب دی کہ بھئی آپ جائیں اور جا کے شادی کا دن ہے تو کسی گانے والی کو بھیجا. تو حضرت عائشہ نے کہا تو نہیں، تو انہوں نے بولا کہ بھیجنا تھا. ان سب احادیث کو علماء اس لیے چھپا لیتے ہیں عام لوگوں سے، یا بیان کرتے ہوئے دوسری حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یا اس طرح کی جو یہ والی حدیث ہے اس سے عام بندہ جو ہے وہ بدزن ہو سکتا ہے، اس کے ذہن میں ایمان اس کا ڈگمگا سکتا ہے. اور یہ ایک حدیث ہے، اس میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں موجود جس سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور بیشتر لوگ جو جن کو میں جانتا ہوں، جن کو ساتھ بھی شاید آپ بھی جانتے تھے، ان میں ایک دو کو، وہ اسی کی وجہ سے دین سے ہی ان حدیث کے اندر اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے دین سے نکل چکے. خیر، یہ تو ایک چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر قرآن پاک کیا چیز اچھا، بیان مجھے اس میں تو دو الفاظ بڑے انٹرسٹنگ لگے ہیں، بیک جی جی کیجیے.
जी जी माज भाई। اس میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی کا سلسلہ کٹ گیا۔ ہاں اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ لنک ہے کہ ہاں ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وہی کا سلسلہ کٹ گیا، مطلب ورقہ کا انتقال چلے ہو گیا، ہوں لیکن اس کی وجہ سے وہی کا سلسلہ کٹ گیا، یہ اس کو ایک ساتھ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کی کوئی توجیہ ہے؟ مجھے تو یہ چیز سمجھ آئی تھی کہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہی چل رہی تھی پہلے، یعنی پہلے وہی آئی، جو یعنی جو جیسے جو بیان کیا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا واقعہ ہوا، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، انہوں نے کنفرم کیا کہ آپ نبی ہیں، اور اس کے بعد وہی کٹ گئی، یعنی کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہی کا سلسلہ کٹ گیا، یعنی دوبارہ وہی نہیں آئی۔ آم، اور پھر شاید رسول یعنی اللہ کہ صلی جو اللہ ان علیہ کو غم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم ہوا وہ وہی رکنے کی وجہ سے ہوا، جی جی بالکل، ورقہ کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہوا، ایسا ہے؟ ہاں جی جی بالکل بالکل، یہی مانا جاتا ہے کہ وہی کا سلسلہ کٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل گرفتی گرفتہ ہوئے۔ صحیح۔ اور اس پہ آف کورس بہت سارے سوالات آپ جانتے ہیں کہ ہیں بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پہلی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جا کے کچھ ٹائم گزارا کرتے تھے، وہی کا سلسلہ شروع سے پہلے یہ عمومی طور پہ مانا جاتا ہے، یعنی وہ خوابوں سے بھی پہلے عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ وہ غار ہرا میں جاتے تھے، وہاں پہ جا کے اکیلے بیٹھتے تھے اور کچھ شاید عبادات کرتے تھے، تو اس سے ہمارے صوفیاء بھی نقطہ نظر نکالتے ہیں کہ اکیلے بیٹھنا، مراقبے، اور شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ دوسری طرف قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قصص میں 86 نمبر آیت ہے کہ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جائے، یعنی قرآن بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مراقبے چلے، کوئی کسی قسم کی کوئی خواہش، کسی قسم کا کوئی اس کی طرف کوئی جو کہتے ہیں نا کہ کچھ کرنا کہ کسی طریقے ان کو اس طرح کی چیز ہو جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے بے کم اوقات سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو۔ یعنی قرآن پاک سورہ قصص میں یہ واضح انداز میں بتا رہا ہے۔ اب اس سے ایک اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دی جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی انتخاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اکتساب کیا جائے، یعنی اکتساب کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کوشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لے، یا اپنی کوشش سے کچھ چیز کرے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو چن لے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے، اپنی حکمت کے تحت چنتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہمیشہ سے ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اس کار خاص کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہی جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ نبی کو یہ منصب بغیر کسی طلب و تمنا اور کسی انتظار و توقع کے ملتا ہے، اور خدا ہی اس منصب کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی فطرت کی مضمر صلاحیتوں ہی کا ایک بروز ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ آگ لینے کے لیے نکلے ہیں اور آگے سے درخت کے پیچھے سے آواز آ گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی پہ اگر کسی منصب و عہدے کی ذمہ داریاں اس کی طلب اور تمنا کے بغیر عائد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ایسے بندے کو اکیلا کہ وہ پھر اب اضطراب میں پڑ جائے، اور اگر وہ کسی عہدے کا طالب بن کر اس کو حاصل کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے عہدے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت احادیث میں بھی نہایت موثر انداز میں ہے۔ دوسری ایک اور آیت دیکھیں اب آپ، سورہ یونس کی 16ویں نمبر آیت ہے کہ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کہی ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یہ سورہ یونس کی جو یہ آیت ہے یہ اصل میں بہت چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے، دور حاضر کے بھی اعتراضات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اوپر جو کچھ فرمایا یہ اس کی ایک ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں؟ یعنی ایک آپ شخص کو دیکھتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ ایک شاعر ہے، اس کو آپ دیکھیں گے بچپن میں بھی جوانی میں بھی شاعری کر رہا ہے، علامہ اقبال ہیں، غالب ہیں، باقی ہیں،
وہ شاعری کرتے کرتے ان کی شاعری میں بہتری آ رہی ہے، ان کا ان چیزوں سے اشتغال بھی ہے، شاعری سے، اس طرح کی باقی چیزوں سے۔ یا اگر کوئی اور شخص ہے جو کہ سائنٹسٹ ہے، وہ اس طرح کی چیزوں میں اشتغال رکھتا ہوگا، اور آہستہ 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 اس کے اندر بہتری آتی جائے گی، اور ایک دن آئے گا نیوٹن بن جائے گا، یا ایک دن آئے گا غالب اقبال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ہی زندگی گزاری ہے، میں کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں رہا، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو ان مباحث میں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ میں کبھی نہیں کیا، یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں، یعنی جو بھی بندہ پہلے سے کام کر رہا ہوگا، سب چیزیں کر رہا ہوگا، یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاعری سیکھی ہو، کسی بڑے شاعر کے پاس گئے ہوں، یا کوئی مراقبے وغیرہ کیے ہوں، اس طرح کے جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں۔ پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو اور ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی شروع کی شاعری آپ دیکھیں، یا غالب کی شروع کی شاعری دیکھیں، تو شاید اس میں وہ میچورٹی نہیں ہوگی جو بعد میں ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی کلام کے اندر وہی شان ہے اور وہی سب چیزیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ اور آہستہ آہستہ ان کے کلام میں بہتری آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو تم جانتے ہو کہ ذیشان بھائی آپ بھی آ گئے ہیں، دیٹس ویری ٹائملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ بڑے ٹائم پہ آ گئے۔ اللہ خیر کرے۔ ہاں، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے جو سورہ الگ کی پہلی وحی کے حوالے سے، تو آپ پلیز اس کے اچھا، آخر میں، چونکہ آپ کی تیار کردہ سلائیڈز ہیں، تو اس میں آپ آخر میں پلیز اس کو کر دیجیے گا۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کے یا ویسے کچھ اپنی کوئی مشقیں کی ہوں یا کوئی ایسی چیزیں سیکھی ہوں جس کے بعد قرآن انہوں نے پیش کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کسی جھوٹ، فریب، جال یا مکاری و یاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں نہیں دیکھا۔ یعنی دو طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں نہیں تھی، ایک ہے کہ وہ ان کا سیرت و کردار، اس کے اندر کوئی جال، کوئی مکاری، کوئی عیاری، کوئی جھوٹ فریب نہیں تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ شاعری سیکھ رہے ہیں، کچھ مذاہب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، کچھ علوم و فنون سیکھ رہے ہیں جو کہ بعد میں پھر آئے۔ تو اب ان دو حوالوں سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی چیز نہیں کی۔ تیسری چیز سورہ نجم کی ہے، جو کہ پہلی وحی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں بتا رہے ہیں، میں عربی کو چھوڑ کے، ہم نے سورہ پڑھی بھی ہے پہلے، کہ تارے گواہی دیتے ہیں، یہاں پہ شاید اکٹھا ہو گیا کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو سے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یعنی یہاں پہ حضرت جبرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ پہلی وحی کا بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اب اس میں کوئی بیان نہیں اس طرح کا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مضطرب ہو گئے ہیں یا وہ ڈر گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، بلکہ اس طرح کی چیز بتائی جا رہی کہ وہ قریب ہوا اور جھک پڑا، یعنی وہ اتنے محبت سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو دل کا وہم ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے بعد انہیں جا کے برقہ بن نوفل سے حضرت خدیجہ کو جا کے بتانا پڑے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ دل کا وہم نہیں تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسری وحی کی بات بتاتے ہیں ساتھ ہی، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔
تو یہ اب اگلی وحی کا بھی بتا دیا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کنٹرول تھا اپنی نگاہوں پہ، نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی. یعنی جیسے آپ کبھی کسی ایک بڑے محل میں چلے جائیں تو انسان کی نگاہیں بہک جاتی ہیں، کبھی انسان ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس تمام تجلیوں کے درمیان میں بھی نہ ان کی نگاہ بہکی اور نہ بے قابو ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. تو اب اس پہ اگر کوئی ڈسکشن کرنی ہے، کیونکہ آج ہمارا سارا سیشن صرف اسی پہلو سے ہم سورہ الگ پہ ہم نہیں جا سکے. ذیشان بھائی، اس میں اب ہم نے صرف یہ چیز پڑھی ہے ابھی تک کہ ایک تو وہ جو آپ نے یہاں پہ حدیث لکھی تھی، حدیث یہاں پہ آپ نے اسکرین شاٹ اس کا لگایا تھا، اور آگے جو آپ نے قرآن کی آیات، اور شروع میں نے یہ چیز سامنے رکھی تھی سب کے کہ جو یہ سورہ ہے وہ کس طرح پہلی سورہ نہیں ہو سکتی. میں نے ان تین پہلوؤں سے اس پہ کچھ اپنی حد تک روشنی ڈالی تھی. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. میرے خیال میں آپ نے ڈسکس کر ہی دی ہوگی ساری جو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. مطلب اس میں عام طور پہ جو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پہلی صورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ایک پہلے، سب جی سے پہلے. اس کے بعد جو باقی صورت ہے وہ شاید کسی اور ٹائم پہ ہوئی. تو میرے خیال میں آپ نے ڈسکس کر دیا ہوگا اس پہ، اور جی کہ لوگ حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ تھوڑا سا میرے خیال میں کبھی کبھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. سعد بھائی، اس میں سعد بھائی ہیں، معاذ بھائی بھی ہیں. اگر کوئی سوال، کوئی ڈسکشن ہے تو ہم اس پہ، اب اچھا ہوا کہ ذیشان بھائی بھی آگے ہیں، ان کی اچھی گرپ ہے اس پہ، تو کوئی ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم یہ پوچھ لیتے ہیں چلیں، کیونکہ ہم لوگ یہی سنتے ہیں ہمیشہ کہ بیشتر علماء، ٹھیک ہے متفق علیہ نہیں، لیکن مطلب جو جمہور علماء ہیں ان کی یہی رائے ہے کہ یہی پہلی وہ ہے. جی بالکل. تو ان کے پاس کیا اس کا ایویڈنس ہے، یہ کیا سپورٹنگ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے، مطلب یقیناً یہ تو غار حرا میں ہوا، تو کیا وہ جو اس سے پہلے کی جو صورتیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، وہ صورتیں پہ کب نازل ہوئی ایکچولی؟ یعنی ہم یہ پوچھیں، سب آپ جو سورہ مدثر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان علماء کے نزدیک جو جو ان آیات کو پہلی وحی مانتے ہیں، ان کے نزدیک وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی ہیں وہ کب نازل ہوئی پھر؟ دیکھیں اس میں سادی جو پہلا حصہ سوال کا وہ تو شان بھائی بھی ایڈریس اگر کریں تو بہتر ہے. میرے خیال سے جو علماء، یہ دیکھیں 3 طرح کے علماء ہیں اس میں. ایک جو اکثریت ہے وہ یہ مانتی ہے کہ یہ پہلی 5 آیتیں ہی پہلی آیتیں ہیں، پہلی وحی ہے جو کہ نازل ہوئی ہے. اس پہ میں نے جو دوسرے علماء کا نقطہ نظر ہے کہ وہ کیوں پہلی آیتیں نہیں ہو سکتی، وہ ان 3 چیزوں پہ جو اسکرین پہ بھی ہیں، میں نے اس کے لحاظ سے یہ چیز کہہ دی کہ سورہ کی نظم کے حوالے سے جو اگلی آیتیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں ان کا جو پیچھے کے ساتھ لنک ہے، یہ دونوں چیزیں بتاتی ہیں، اور مضمون جو ہے پورا سورہ کا وہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے. تو ایک تو گروہ یہ ہے جو کہ مانتا ہے کہ پہلی 5 ہے. دوسرا قلیل گروہ، چھوٹا گروہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ سورہ مدثر پہلی سورہ تھی جو کہ نازل ہوئی. اور تیسرا گروہ وہ ہے، اور وہ اس کو زمخشری جو ہیں وہ 1035 میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورہ تھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا مضمون اپنے اندر وہ چیز بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ اسی کو ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں. اب یہ بات کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں کس بیس پہ ہیں، وہ آف کورس حدیث کی روشنی میں یہ بات متعین کرتے ہیں کہ یہ چیز، یہ جو آیتیں ہیں یہ پہلی آیتیں ہیں. اور پھر یہ کہ الفاظ بھی اس طرح کے ہیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو وہ الفاظ جو ہیں وہ دونوں مل کے یہ باتیں ان کو اس چیز پہ لے کے آتی ہیں کہ اس میں یہی پہلی آیت ہے. جشان بھائی اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز، اگر میں نے کچھ مس کیا تو. میرے خیال میں کہ جو سوال سعد بھائی نے شاید کیا ہے کہ باقی علماء باقی صورتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں اس پہ ان کی پھر بحث بنتی نہیں. جب وہ ایک صورت کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہی صورت ان کے خیال سے پہلی ہے، تو پھر باقی صورتوں کے بارے میں بیان کرنا کہ جی وہ
پہلی کیوں نہیں ہے، یہ کوئی لاجک بنتی نہیں. ہوں جب آپ نے یہ طے کر دیا کہ فلانی صورت ہی پہلی ہے، ہاں پھر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی سب صورتوں کے بارے میں یہ بتائیں کہ وہ پہلی کیوں نہیں ہے. پہلے کیوں نہیں. اور پھر میرا خیال ہے جان بھائی، چونکہ یہ سورہ مدثر کی جو احادیث ہیں ان سے متعلق وہ کم ہے نسبتاً جو یہ اقرا برب بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے، تو اس لیے پھر وہ آپ احادیث کے معاملے میں علماء عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جو حدیثیں زیادہ ہوں، زیادہ ان کے ترکارے ہوں سامنے، تو ان کے مطابق وہ رائے اختیار کرتے ہیں کہ زیادہ مضبوط رائے یہی بنتی ہے. تو وہ حدیث کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے پھر شاید وہ سورہ مدثر کو نہیں مانتے. اس میں ایک بات اور بھی جو ضروری ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس واقعے کا خود فرسٹ ہینڈ ذکر نہیں کیا. ہوں جس نے اس کا ذکر کیا تو وہ اصل میں حضرت عائشہ کی جو بہن ہے اسما، ان کے بیٹے نے ہوں رپورٹ کیا ہے تقریباً کہنے کے 60-70 سال کے بعد، آئی تھنک اف ایم ناٹ رانگ. اچھا اچھا، صحیح اس صحیح. میں بھی یعنی کہ اور اس کو پھر زہری نے رپورٹ کیا آگے. ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بلاغات زہری جو ہے وہ ایک مشہور ہے کہ وہ جب کوئی حدیث یا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اپنا جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے ہوں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، وہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں پورے حصے کے اندر. اچھا اچھا، صحیح صحیح. تو اس کے اندر آپ جو دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے جس طرح کی بات بھی کی ہوئی ہے کہ وہ چلے گئے اوپر رسول اللہ نعوذ باللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. یہ بلاغات زہری کا مضمون ہے. اچھا اچھا. اور یعنی اس کو انہوں نے حدیث کا حصہ ہی بنا دیا ہے. ہم لوگ ابھی یہ پڑھ رہے تھے اور یہ یہی عام طور پہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ہوں تو صحیح. لیکن اگر آپ عقلی بنیاد پہ دیکھیں کہ اگر فرشتہ پہلی دفعہ رسول اللہ کے پاس آئے تو کیا اس کو یہاں سے بات شروع کر دینی چاہیے کہ میں جو ہوں وہ ایک کہ پڑھو، یعنی سب سے پہلے تو اس کو اپنا تعارف کروانا چاہیے کہ میں کون ہوں. ہوں آنا چاہیے کہ یہ آپ کو رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب کے لیے چن لیا. ہاں، یہی عقلی بات بنتی ہے. جیسے اور حضرت اگر موسیٰ کے معاملے میں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے. جی بالکل ہوں بالکل. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے یہ کہا بھی ہے، جب یعنی ان بنی اسرائیل کی جو بات ہو رہی ہے کہ تمہاری ماں دیکھ نبی. اگر آپ دیکھیں کہ ان کا دونوں کا جو رسالت کے منصب پہ فائز ہونے کے جو واقعات ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہوں ہیں. یعنی ایک ہی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہوئے ہیں ادھر اعتکاف کے لیے، یا حضرت موسیٰ بھی جا رہے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جی آپ، جو ہم نے آپ کو چن لی. تو ہوں اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے ظاہر ہے کہ وہی حتمی واقعہ ہے. اور اس میں قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تردد نہیں ہوا، نہ وہ ان کی نگاہ بہ کی، یا کہ ان کو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھوت پریت آ گیا، کہ کوئی ایسی چیز آ گئی کہ وہ گھبرا جائے. وہ بالکل صحیح کھڑے میں ادھر، اور یہ واقعہ بیان کیا. دوسری طرف یہ حدیث ہے ہوں تو یہ حدیث بالکل اس کے مخالف ہے. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گھبرا گئے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ گوشت بھی ان کا پھڑکنے لگا کندھوں کا. ہوں اس کے بعد وہ جاتے ہیں، اس کے بعد ورقہ بن نوفل ان کو تسلی دیتے ہیں اصل میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تردد میں تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ وہی ہے. ہوں. یہ بہت تو بڑا سوال اس پہ پیدا ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کم از کم قرآن کے ساتھ بالکل اگریمنٹ میں نہیں ہے. اگریمنٹ میں نہیں. اس پہ بہت سارے شکوک و شبہات پھر پیدا ہو جاتے ہیں. تو کہ جب ایک چیز پہ ہو گئے تو پھر پورا کانٹیکس یا پورا کنٹینٹ ہی اس کا مشکوک ہو جاتا ہے. مشکور ہے. اس میں یہ کرتے ہیں، کچھ علماء یہ کرتے ہیں کہ بھئی اصل میں اس میں یہ جو پارٹ ہے جس میں خودکشی کا ذکر ہے، یہ اصل میں اس حدیث کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن باقی حدیث جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حصہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر باقی حصے پہ ہم کس طرح اس پہ اعتماد رکھیں. ہاں، پھر اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جب وہ فرشتہ آیا جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس میں آ کے اس نے کہا ہے کہ آپ یہ پڑھیں. ہوں اللہ نے آگے سے کہا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں. ہوں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی چیز، کوئی کتاب ہے اس کے پاس جس سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے پڑھیں آپ، اور ہوں وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں پڑھ نہیں سکتا. ہوں جبکہ یہاں پہ جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ کے سناؤ اللہ تعالیٰ سے. جس طرح قرآن مجید نے سوری جو
صحیفوں میں آیا پہلے، اس میں یہ آیا کہ رسول ایک آئے گا تمہاری مانند، یعنی بنی اسرائیل کو بتایا، اور حضرت موسیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میری مانند ایک رسول آئے گا جو جس کے منہ میں خدا اپنا کلام ڈالے گا اور وہ تمہیں پڑھ کے سنائے گا، ہم، یہ ڈائریکٹ وہی نازل ہوگی اور وہ تمہیں پڑھ کے سنائے گا۔ تو یہاں ہم، پر بھی مدعا وہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے سناؤ، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو یہ بات بتاؤ، ہم، پڑھو، بات پڑھو، میرے پیچھے پڑھو، جس میں ہم، کہتے ہیں میں پڑھ ہم، رہا ہوں تم۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی کتاب موجود ہے آلریڈی اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسے پڑھو، ہم، ہم، تو یہ بات بھی اس میں تھوڑی سی مشکوک سی۔ مشکوک سی، اور اس کو انہوں نے حل اس طرح کیا، آپ بتا رہے تھے میں نے پہلے شیئر کیا کہ جیسے کہ جو لوح محفوظ پہ جو قرآن ہے شاید وہ حضرت جبرائیل لے کے آئے اور انہوں نے بولا کہ پڑھو اس میں سے، ہاں بالکل۔ یعنی اس میں حل کرنے کی کوشش اس طرح ہوئی ہے۔ ہاں اس میں ایک حدیث اور بھی رپورٹ ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جب یہاں سے گئے، اس میں تھوڑے واقعات کا سیکوینس ڈفرینٹ ہے۔ ہم، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے ہیں، جا کے انہوں نے طواف کیا۔ اچھا، طواف جب انہوں نے کیا تو وہاں پر ان کو ورقہ بن نوفل مل گئے۔ اوکے، ورقہ بن نوفل کو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے معاملہ ہوا ہے، ہم، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس میں یعنی یہ بات نہیں ہے کہ وہ گھبرا کر گھر گئے اور کہا کہ مجھے کمبل دے دو، مجھے اڑا دو، بلکہ وہ ہم، گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جا کے طواف کیا ہے، یعنی اللہ کا شکر بھی ادا کیا، ہم، اور پھر یہ معاملہ ہوا سارا۔ ہم، ہم، صحیح صحیح، تھینک یو شان بھائی۔ معاذ بھی آپ شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے پہلے انمیوٹ کیا تھا تو میں نے دیکھا، ساتھ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں۔ بس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کلّا سے کی تقسیم کی گئی نا لفظ سے، پہلا حصہ دوسرے حصے کی، جی جی، تو یہ بھی مطلب اگر آپ اس سورہ تکاثر میں دیکھیں ہم، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، تو پیچھے سے آنکھ کو سامنے رکھ کے استدلال کیا جا رہا ہے۔ بالکل، تو یہاں پہ تو مطلب عین اس جگہ پہ جا کے اس کو پہلے دوسرے حصے میں تقسیم کیا ہے جہاں پہ اکثر کنیکشن، اصل کنیکشن جہاں اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو ایگزیکٹلی، ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی جو سورہ ہے نا، اس کے مزاج کو جس طرح سورہ فارمولیٹ ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے ان روایات کو دیکھا جائے، یہ بھی میرا خیال ہے اصل مضبوط استدلال ہوگا۔ عقلی سوالات تو بہت سے کیے جا سکتے ہیں، اس کا پھر کاؤنٹر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ قرآن کی سورہ اصل میں ہوتی کیا ہے، کہ اگر آپ اس کو بیچ میں سے کاٹیں گے اور پھر کسی روایت کی بنیاد پہ ہی کہیں گے تو وہ سورہ کا جو حال ہو رہا ہے پیچھے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ یہ بالکل میرا خیال ہے زیادہ مضبوط استدلال ہوگا۔ بالکل بالکل، اور میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ اصل دیکھیں اصل تو قرآن مجید ہے نا، اصل استدلال تو ادھر سے ہی ہونا چاہیے۔ عقلی سوالات تو جو بھی جیسے معاذ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن ہم، قرآن مجید جو ہے وہ کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑتا۔ یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ 5 آیتیں نازل کر دیں، اس کے بعد 4 سال بعد فرشتہ آیا اور شروع کیا کہ ہرگز نہیں۔ ہم، تو یہ یعنی کہ پھر رسول اللہ کو بھی ہو جائے گا تردد کہ یہ کہاں سے بات شروع ہو رہی ہم، ہے، تو یعنی کوئی بھی پڑھے گا یا سنے گا تو اس کو ہوگا کہ یہ بات پیچھے سے کیسے لنک ہو رہی ہے، تو یہ لوجیکل سی بات بھی لگتی ہے۔ بالکل بالکل، قرآن مجید کوئی لوپ ہول میرے خیال سے چھوڑتا نہیں ہے، تو اگر اس طرح کے کوئی نقطہ نظر لوگ اپناتے بھی ہیں تو اگر وہ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو یہاں پہ نگیٹ ہو جائے۔ اس میں وہی جیسے ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو یہ طریقہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا یا پورے دین کو سمجھنے کا، کہ قرآن اصل میں میزان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی کہا کہ یہ میزان و فرقان ہے، یعنی یہ وہ کسوٹی ہے جس کی روشنی میں اب باقی چیزیں دیکھی جائیں گی rather than کہ ادر وے راؤنڈ۔ تو بجائے اس کے کہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کسی آیت کا، کسی سورہ کا، سوری، شان نزول کیا ہے، سورہ کا اپنا جو نظم ہے، سورہ کے اپنے اندر جو مضمون ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کیا مضمون ہے جس کی یہ سورہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم باہر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باہر کیا بات کی جا رہی ہے، کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو پھر اپنانا، یعنی وہ علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم قرآن کو پکڑے رکھیں گے rather than کہ ہم باہر کے کسی سورس کو پکڑیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور باقی سب کا سب جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔
ہاں جی، بالکل. اور اس میں اگر آپ آگے چلیں گے نا کلّا کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ابھی وہاں پر پہنچے ہیں کہ نہیں. نہیں بھی ہم نے سورہ شروع نہیں کی تھی، آپ بتائیں ویسے. اس کے اندر یہ بات ہوئی ہے کہ وہ دیکھو کہ یہ جو شخص ہے، یہ میرے بندے کو روکتا ہے. ہاں. اب اگر وہ پہلی ہی وہی ہے، تو پھر یہ تو نوبت ابھی آئی ہی نہیں کہ کوئی ان کو روکے ہوں. یا ان کو جھٹلائے. ہاں تو بالکل. یہاں پر یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ یہ میرے بندے کو روک رہا ہے، اور جو ہے اس پہ اس کی یہ سزا ہوگی اب آگے. بالکل. بالکل. اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے، اگر آپ لوگ ادھر پہنچے نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد دلا دوں کہ ایک سجدہ ہے جو اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو اس کو سجدہ کر لیجیے. جی جی، ہم نے شروع میں کر لیا تھا جب ترجمہ پڑھا تو ہوں. اس وقت سب نے. تھینک یو یاد دہانی کا دوبارہ. ہوں. اچھا، اس میں اب آخری چیز صرف یہ کہ اگر آپ ابھی ہم اسکم تھرو کریں بفور فنیشنگ دا سیشن، کہ اگر آپ ان آیتوں کے پہلے جو آپ کے سامنے والی آیتیں ہیں صرف کہ انہیں پڑھ کر سنائے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پڑھ کے سناؤ اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے. کہ نہیں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کنسیو کرنے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے بالکل انیشیل فیز میں، اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اگر انسان اس پہ غور کرے. یعنی وہ بالکل کمزور، کسی یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس وقت. یعنی اس کو ہلکی سی جیسے کہیں کہ زور سے کوئی پش لگ جائے تو وہ اس وقت کنسیو ہی نہ ہو پائے. یعنی وہیں پہ جو ہے وہ کنسیو نہ ہو پائے انسان، یعنی وہ انسان بن ہی نہ سکے بعد میں. یعنی اتنی بے حیثیت اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. انہیں پڑھ کر سنا، اور حقیقت ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے قرآن سکھایا انسان کو، اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں پہ انسان کی وہ بتا دی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. یعنی ایک طرف ذیشان بھی آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں. جی جی. میں دیکھیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان جو تھا، جیسے قرآن مجید نے باقی جگہوں پہ بیان کیا کہ پہلے وہ گارے سے پیدا ہوا. ہاں. انسان ایسے ہی پیدا ہوتا تھا جس طرح اور کچھ جانور ہیں ان کے جسم کی باہر اس کی پیدائش ہوتی، جیسے ہوں. انڈوں کے اندر. تو ہوں. انسان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. ہوں. لیکن جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا کہ اب ان کی طرف سے آگے نسل چلے گی، تو ان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ پیدا کر سکتے ہیں. پیدائش کا جو پروسیس ہوں. ہے وہ انسان کو اس کی صلاحیت دی. ہوں. یہ اصل میں اس کی طرف بھی بیان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے اصل میں اس کو یہ صلاحیت بھی دی، ساتھ ہی ہم نے اس کو اصل میں شعور بھی دیا، ہوں. اور جو ہے یہ وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی وہ کیا علم ہے؟ ایک تو قرآن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہم نے شعور رکھ دیا. تو یہ ہوں. اصل میں اللہ تعالیٰ اس پوری حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا میرے نہ نزدیک. کریں بالکل. یعنی تو ایک طرح سے دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ بتا دی کہ اس کی کیا حیثیت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور پھر آگے جو یہ بات کی ہاں، جائے میں کہ اصل جب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جی، نزدیک یہاں پر اصل میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا بیان نہیں ہے کہ انسان کے کا پروسیس کیا ہے، بالکل بالکل. یعنی کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح ہوتا ہے. میرے نزدیک یہاں پہ یہ پوری حقیقت کا بیان ہے کہ انسان کو ہم نے یہ صلاحیت دی ہے، تو ہمارا یہ انسان اس پر احسان ہے. احسان ہے بالکل. یعنی میں اصل میں اس کو جوڑنا چاہ رہا تھا اگلی جو آیت ہے نا، ہرگز نہیں انسان ہی کی سر. یعنی کہ ایک طرف یہ ہے کہ ہاں. انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے، کہ یعنی وہ جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے اس کو پیدا کیا، اور اس کے پاس علم نہیں تھا تو اس کو علم دیا، اور اب وہ سرکشی کر رہا ہے. یعنی میں وہ اصل اس سے میں بھی جڑ جائے گی بات. ہاں یعنی کہ ہم نے اس پہ یہ احسان کیا، تو اب دیکھو کہ اب وہ اب ہاں الٹا بالکل ہمارے لیے کھڑا ہو گیا آگے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. یعنی دونوں پہلو صحیح ہے. کیونکہ اس میں یہ بحث کرنا، یہ پھر اس میں لوگ سائنٹیفک بحث شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پانی سے پیدا کیا، ایک طرف کہہ رہا ہے گارے سے کیا، ایک طرف کہہ رہا ہے لوتھڑے سے کیا. تو وہ اس طرح کی مباحث میں پڑ جاتے ہاں ہیں، لیکن بالکل. پوری جو حقیقت ہے وہ اصل میں وہی ہے. ہاں بالکل. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ نہیں اس کو چونکہ ابھی ہم بحث میں آگے نہیں گئے ابھی سورہ کے اندر، کہ صرف یہ بات کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے پہ افلاطون اور اقبال اور بڑا انسان بن جاتا ہے،
اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا، قرآن سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس سب عنایت کے بعد، اس سب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بعد، ہرگز نہیں انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے. یہ جو انسان سامنے ہے اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں تو انسان پھر بھی، یا اس کو عموم پہ بھی لیں تو انسان سرکشی میں پڑے. تو کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں جو حصے ہیں وہ بالکل پرفیکٹلی الائنڈ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کا الگ الگ نازل ہونا جو ہے وہ بعید از قیاس. صاحب بھی آپ خاموش ہیں، آخر میں کچھ اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی دفعہ پھر ہم سورہ شروع کر لیں. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. ابھی ذاکر شوق تو ضرور ہے لیکن میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر پہلی صورت ہے کون سی؟ ہاں، یہ ہم جی ڈسکس کر، ذیشان کہہ رہے ہیں کہ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پہلی سورہ ہے کون سی، تو وہ ہم تینوں. ہاں. آلدو کہ مطلب ہم جب ہم یہاں پہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پہلی وہی کون سی. اس بحث میں اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے دین پہ، ہمارے اس میں، یعنی کہ اس میں یہ تھی یا نہیں تھی. اور یقیناً اس میں جو متفق علیہ نہیں بھی ہے، یہ خود ثابت کرتا ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سی سورہ پہلی ہے، میرا خیال ہے. ہاں، نہیں، خاص طور پہ جس پہلو سے ہم قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ درمیان میں ایک بحث ہے جو کہ میں نے سامنے رکھ دی. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں شروع میں اس کی طرف صرف اشارہ کر کے ہم انشاءاللہ قرآن پڑھ لیں گے، اور آخر میں پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے اگر ضرورت پڑی. لیکن یہ کہ اصلاً یہ کہ ہم اس کو تزکیہ کے پہلو سے ہی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے سورہ کو. معاذ بھائی آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے. معاذ بھائی آپ بس کو. یہ ساتھ والی بات ہے، میرا خیال ہے ایکو دیٹ. اور اس میں ہر سورہ جو ہم پڑھیں اس کے اندر جو ہدایت ہمارے لیے، ہماری علم کی جو ایکسٹینڈیڈ ہوا ہے، اس کے رقم جو ہماری ذات کے لیے ہمیں مل سکے. آئی بالکل ایم لوکنگ فارورڈ. اور انشاءاللہ آپ نے اچھی تمہید باندھ دی ہے، کافی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. بالکل تو لیٹس گیٹ بیک ٹو دا اوریجنل آبجیکٹ. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ یہی مقصد ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم سورہ پڑھیں گے، کہ بنیادی طور پہ سورہ کس طرح ہمیں ہمارے سے کیسے منسلک ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ سیشن آج کا ختم کرتے ہیں. سورہ ہم شروع نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ ایک طرح سے ایک مختلف پہلو کی طرف وہ اشارہ ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک ہم سورہ جو ہے پھر وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جان بھائی فار جوائننگ. واز اے سرپرائز. شکریہ ذیشان بھائی، تھینک یو. تھینک یو بہت جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. جزاک اللہ، سب کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.